اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ 28 رمضان المبارک 1442 ہجری، 11 مئی 2021 عیسوی، لاہور سے الحمدللہ یہ چوتھا پروگرام ہے اس عنوان پر کہ سیدنا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11۔ اب پچھلے 3 پروگراموں میں جو سیاق و سباق اور جو تمہید بیان کی گئی، امید ہے کہ وہ سامعین و ناظرین کے ذہن میں کسی حد تک موجود ہوگی۔ اب ہم اللہ کے فضل کی امید سے آگے بڑھتے ہیں اور قرآن پاک کی آیات میں سے رہنمائی ڈھونڈنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور اپنی پناہ میں رکھیں۔ اب یہاں سے اگلی گفتگو کا آغاز اس نقطے سے کرتے ہیں کہ کیا جو حزب الشیطان اور حزب اللہ، ان دونوں کی جو جنگ ہے یا ان دونوں کی جو دشمنی ہے، وہ اس دنیا میں آنے کے بعد شروع ہوئی یا اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی؟ جو لوگ مختلف مذہب کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں وہ اس کے مختلف طرح کے جوابات دے سکتے ہیں، لیکن عیسائی، یہودی، ہم لوگ مسلمان، ہم سب یہ مانتے ہیں کہ یہ جو دشمنی تھی شیطان کی اور انسان کی، یہ دنیا سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ نظام دنیا ابھی انسان کے اس وجود سے سجایا نہیں گیا تھا، حالانکہ زمین بن چکی تھی، جنت بن چکی تھی، جن پیدا ہو چکے تھے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب اپنے دست قدرت سے سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور پھر سجدہ کروایا، تو وہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دشمنی ہے یہ دنیا میں آنے سے پہلے شروع ہو چکی تھی۔ تو جب یہ دشمنی دنیا میں آنے سے پہلے شروع ہو چکی تھی تو پھر ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے کی جو حقیقتیں ہیں انسان کی اس کو سمجھیں، اور پھر وہاں سے بات شروع کر کے دنیا میں آئیں گے اور پھر دنیا سے آخرت تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ اب جی، معروف ہے قرآن پاک میں احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جن پہلے سے اپنی مادیت میں یعنی اپنی ناری حالت میں تخلیق ہو چکے تھے، فرشتے پہلے سے اپنی نوری حالت میں تخلیق ہو چکے تھے۔ تو یہاں سے پھر دہراتا چلوں کہ اگر فرشتے نور ہیں اور بے شمار ہی ہیں، ہم تو فرشتے گن بھی نہیں سکتے، تو اگر فرشتوں کا نور ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو پھر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوقات میں ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ بھی نور ہے اور فرشتے بھی نور ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کائنات میں سورج، چاند، ستارے وغیرہ، ان کا نور بھی ہے۔ تو اب موضوع پہ واپس آتے ہیں کہ دشمنی اس دنیا میں آنے سے پہلے شروع ہو چکی تھی۔ تو جب دنیا میں آنے سے پہلے دشمنی شروع ہو چکی تھی تو اس کا جو اہم ترین واقعہ ہے وہ سجدہ آدم ہے۔ تو سجدہ آدم ہی سے ہم اپنی آئندہ کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس چوتھے پروگرام سے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ ارشاد سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے تھا کہ انہیں خلیفہ بنایا جانا مقصود ہے۔ اب خلافت کس کی بیان کی گئی؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ارض زمین۔ تو کیا حیرت کی بات ہے کہ وہ فرشتے اور وہ جن یعنی ابلیس،
وہ جو پہلے سے جنت میں رہ رہے تھے اور بڑے ہی نیک پاک باز، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ سے دعائیں مانگنے والے، اللہ کو سجدے کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، وہ پہلے سے جنت میں موجود ہیں۔ اور بالیقین ہم سب کلمہ گو مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ جنت کی زیب و زینت، خوبصورتی اور نعمتوں کے مقابلے میں اس دنیا کی حیثیت بکری کے ایک مرے ہوئے گلے سڑے بچے کی سی بھی نہیں ہے۔ یعنی ایسا بھی ذکر ملتا ہے حدیث پاک میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں بکری کا بچہ مرا پڑا تھا، اس قدر گل سڑ چکا تھا کہ اس کی کھال بھی خراب ہو چکی تھی، اس کا گوشت بھی بدبودار ہو چکا تھا۔ اور جب کھال خراب ہوتی ہے تو اس کے بال اترنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو آپ بال پکڑیں تو وہ کھال سے باہر نکل جاتے ہیں بال، اتنی پرانی لاش وہ پڑی ہوئی تھی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے رب کے ہاں اس دنیا اور اس زمین کی قدر و قیمت اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی کم تر ہے۔ تو اب یاد رکھیں کہ شیطان جو ابلیس جس کا نام تھا، وہ پہلے سے جنت میں تھا، پہلے سے اللہ کی عبادت و دعا و ریاضت و ذکر میں مشغول تھا، فرشتے پہلے سے بنے ہوئے تھے، نوری مخلوق تھے۔ اور پھر جب اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا تو اعلان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ وہ فرشتے جن وغیرہ وہ ابلیس پہلے سے ہی جنت میں رہ رہے ہیں، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہونے سے پہلے اعلان یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو زمین کا خلیفہ بنایا جانا مقصود ہے۔ اب آپ اس کا یہ زاویہ اس بات کا سوچیں کہ جنت اپنی نعمتوں سمیت کیا ہی شاندار جگہ، اور آدم علیہ السلام کو اس زمین دنیا کا خلیفہ بنایا جانا اعلان کیا جاتا ہے۔ اب حسد کی کیفیت یہ ہوتی ہے، دیکھیں کہ وہ ابلیس جو خود جنت میں رہ رہا ہے، جو شاندار نعمتوں میں گھرا بیٹھا ہے، اس کو اتنا بھی گوارا نہ ہوا کہ یہ زمین، یہ دنیا جو کہ بہت ہی کم تر قیمت والی ہے، بہت ہی ادنا جگہ ہے، تو یہ آدم علیہ السلام اس کے خلیفہ کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ اب اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے ایک بندے کے پاس مثال اب یوں غور کریں کہ ایک بندے کے پاس آلریڈی جناب ہونڈا سیوک کار ہے، اور وہ پہلے سے ہی اچھی چیز کا مزہ لے رہا ہے۔ جب اس کو یہ پتہ چلے کہ میرے فلاں رشتہ دار کو اس کو ایک نئی موٹر سائیکل ملی ہے، اب ایک موٹر سائیکل کا ایک ہونڈا سیوک کار سے کوئی مقابلہ تو نہیں ہے، لیکن دل میں حسد اور وسوسہ اور جلن کی وہ آگ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ حاسد کے لیے بھی خطرناک ہے اور جس کو نظر لگائی جاتی ہے اس کے لیے بھی خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ اس مثال کو آپ یوں سوچیں کہ ابلیس پہلے سے جنت میں رہ رہا ہے، اور سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے اعلان یہ کیا جاتا ہے کہ انہیں زمین کا خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ اب اس ابلیس سے اتنا بھی برداشت نہ ہوا کہ وہ تو خود جنت میں ہے اور ان کو زمین کا، دنیا کا خلیفہ بنایا جا رہا ہے، تو حسد کی کیفیت اس کے دل میں اسی لمحے جاگ گئی تھی۔ یہ ایک تشریح و تعویل ہے اور بالیقین اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی دیگر آیات سے بھی اس دشمنی اور اس نفرت کے اظہار کا ثابت ہونا موجود ہے، تو ہم وہیں سے اس سجدہ آدم سے لے کے بات شروع کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تو میرے دوستو سیاق و سباق سمجھنا وہ پچھلے پروگراموں میں بھی آپ نے سن لی بات. اب یہاں پہ بھی یہ واقعہ آدم کا ذکر بے معنی نہیں ہے. آپ تھوڑا صبر و تحمل سے ان آیات کو سنتے چلے جائیں گے تو اس دنیا کے واقعات پہ ان کی تطبیق سمجھنا آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورۃ الاعراف جو کہ قرآن پاک کی 7ویں صورت ہے، اس میں ہم تھوڑا سا محنت کر کے انشاءاللہ تو یہ ذکر سنتے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 11 سے لے کر کے آیت نمبر 31 تک یہ تقریباً 20 آیتیں بنیں گی. تو ان 20 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اور اس میں کیا حکمتیں ہمارے لیے پوشیدہ رکھی گئی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الاعراف آیت نمبر 11. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. اب اس 11ویں آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گرے مگر ابلیس، یہ سجدہ والوں میں نہ ہوا. اب غور یہ کرو میرے دوستوں، میرے بچوں، کہ یہ جو اصل واقعہ تھا یہ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے کا واقعہ، ٹھیک ہے. اور یہ جو آیت پڑھی گئی یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بصورت وحی نازل فرمایا گیا، ٹھیک ہے. اب واقعہ پتہ نہیں ہزاروں سال پرانا ہے یا لاکھوں سال پرانا ہے، لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ یہ بہت پرانا واقعہ ہے. جب کہ قرآن پاک کئی ہزار سال بعد یا پتہ نہیں کتنے لاکھوں سال بعد آیا، لیکن یہ کنفرم ہے کہ ایک لمبی مدت، ایک طویل عرصہ دراز کے بعد قرآن نازل ہوا. اب اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے اس پہ آپ پھر سے غور کریں کہ اللہ تعالیٰ جب وحی نازل فرماتا ہے اپنے محبوب نبی کریم محمد رسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، تو الفاظ کا جو ارشادات کا معاملہ ہے آپ ان پہ بھی ذرا غور فرمائیے. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا. اب یہ وحی آدم پہ تو نہیں اتاری جا رہی، یہاں پہ خلقناکم سے مراد آدم علیہ السلام تو نہیں لیے جا سکتے، کیونکہ یہ وحی ان پر نازل نہیں ہو رہی، یہ وحی حضور پہ نازل ہو رہی ہے. اور حضور کو فرمایا جا رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، تمہیں پیدا فرمایا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورت تخلیق فرمائی. صورناکم یہ صورت سے ہے. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اور پھر کہا گیا ملائکہ سے سجدہ کرو آدم کو. اب اس آیت کی تشریح و تعویل بالیقین اللہ و رسول ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن الفاظ کا جو چناؤ ہے، الفاظ آپ غور فرمائیں اور آدم علیہ السلام کی ذات پہ غور فرمائیں، سیدنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر غور فرمائیں، قرآن نازل ہونے کا وقت ذہن میں رکھیں، سجدہ آدم کا وقت ذہن میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو ارشادات ہیں ان پر پھر نظر دوڑائیں، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ دجال مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کیوں آئے گا جب کہ وہ اسرائیل کو اپنی ریاست بنانے بیٹھا ہوا ہے، جب کہ ٹرمپ نے بھی یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دیا ہے.
تو پھر ہم سب مسلمان جو یہ مانتے ہیں کہ دجال مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے آئے گا، تو اس کی حقیقت تو دنیا شروع ہونے سے پہلے ہی بتا دی گئی، سمجھا دی گئی کہ وہ مدینہ پہ حملہ کیوں کرنے آئے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس اہم سوال کو بھی ذہن میں رکھنا ہے جو پروگرام نمبر 3 میں پیش کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب پھر اس آیت کو پڑھیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورت بنائی۔ اب اس میں آپ یوں سمجھیں کہ خلقناکم سے وہ کیفیت مراد ہے، وہ شان مراد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ الواحد تھا، ایسی شان میں تھا کہ دیگر کچھ بھی نہ تھا، یہ لفظ تھا بھی نہیں تھا، اللہ تھا۔ پھر اللہ نے چاہا کہ کوئی ایسا ہو جو مجھے پہچانے، تو اس پہلی چاہت میں جو تخلیق ہوئی وہ تخلیق نور محمد ہوئی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، پھر وہ دونوں ذاتیں، جن دو ذاتوں کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر ان دو ذاتوں نے ایک دوسرے کے جلووں میں ایسی سرور و محبت کی کیفیات دیکھیں، وہ جلوے ایک دوسرے پہ ظاہر ہوئے اور پتہ نہیں کتنا عرصہ ہوئے، یہ اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے چاہا کہ اب کوئی ایسا ہو جو اس نور محمد کو پہچانے، تو پھر اس نور محمد کی پہچان کے لیے تمام دنیا و مفیہا، آسمان، زمین، کائنات، فرشتے، جن، سورج، ستارے، پرندے، ہر چیز، ہر مخلوق کو پیدا کیا گیا۔ کس سے پیدا کیا گیا؟ نور محمد سے پیدا کیا گیا۔ اور اس کو آپ ایک اور مثال سے یوں سمجھیں کہ بچہ اچھا ہو یا برا ہو، وہ نوکری کر کے گھر پہنچے یا وہ کرکٹ کا میچ کھیل کے گھر پہنچے، جب وہ گھر پہنچتا ہے تو ماں کی محبت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا حال چال بھی پوچھتی ہے، وہ اسے روٹی بھی دیتی ہے، وہ اسے پانی بھی دیتی ہے، بھرپور اس پہ جناب نعمتوں کی بچھاڑ کر دیتی ہے، یعنی اس کے نعمتیں دیتی ہے۔ یہ ہے ماں کی رحمت کا عالم اولاد کے لیے۔ اب آپ اس کو یوں سوچیں کہ جب وہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا تو حقیقتاً وہ ماں کے اس گوشت پوست کے وجود کا حصہ تھا۔ پھر جب اللہ کے فضل سے اس کے 9 مہینے پورے ہوئے اور وہ اس دنیا میں پیدا ہوا، پھر اس کی وہ ناف کاٹی گئی، پھر وہ 2 الگ وجود ہو گئے، اور پھر وہ بچپن اور لڑکپن اور جوانی کی وہ منزلیں آ گئیں۔ ٹھیک ہے، اب ظاہراً دیکھنے میں بیٹے کا وجود الگ نظر آ رہا ہے اور ماں کا وجود الگ نظر آ رہا ہے، لیکن قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ماں کا وجود بچے کے لیے رحمت ہے۔ اب اسی مثال کو آپ یہاں پہ اس کی تطبیق سوچیں، غور کریں کہ خالق بے شک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ الانبیاء کی آیت میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قرار دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہر اس مخلوق کے لیے رحمت ہے جس کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا۔ اب اللہ نے جس کو بھی پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا، ہر اس مخلوق کے لیے، ہر اس زمانے کے لیے، ہر اس کیفیت کے لیے رحمت کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جس طرح بچے کا وجود ماں کے وجود سے علیحدہ نظر آتا ہے لیکن ماں رحمت ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں بے شک سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں الگ الگ وجود نظر آتے ہیں،
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سب کے لیے رحمت للعالمین قرار دیا جانا بھی اس بات کا ثبوت ہے، دلیل ہے، نص قطعی سے ثابت ہے کہ یہ سب مخلوقات ان کے لیے حضور رحمت للعالمین ہیں۔ تو اس کی تشریح و تعویل پھر یہی بنتی ہے جو کہ احادیث سے بھی ثابت ہے کہ تمام ہی مخلوقات کو نور محمدی سے تخلیق کیا گیا۔ اب اسی تسلسل کو، اسی پیرائے کو سورۃ الاعراف، یاد رکھیں کہ اعراف عرف سے ہے، پہچاننے سے ہے، تو یاد رہے کہ یہ سارا سلسلہ بنایا ہی پہچان محمد کے لیے گیا ہے، محمد الرسول اللہ کو پہچاننے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور اسی لیے یہاں سورۃ الاعراف میں اس سجدہ آدم کا ذکر اس شان سے بیان کیا گیا کہ جو شان ہمیں باقی جگہوں پہ نظر نہیں آتی، یعنی سجدہ آدم علیہ السلام کو قرآن پاک میں کئی جگہ بیان فرمایا گیا، ہر جگہ ہر صورت میں الگ الگ شان سے بیان فرمایا گیا۔ واقعہ تو اصل میں ایک ہوا تھا، لیکن قرآن پاک میں مختلف آیات میں بیان کیا گیا، مختلف صورتوں میں بیان کیا گیا۔ لیکن جو کمال شان سورۃ الاعراف میں بیان ہوئی ہے وہ اس حقیر کی نظر میں سب سے منفرد ہے، سب سے ممتاز ہے، سب سے جدا ہے، سب سے کمال ہے۔ کس حوالے سے؟ سجدہ آدم کے حوالے سے، کیونکہ اس آیت کی تطبیق کلمہ طیبہ سے بھی بنتی ہے کہ کلمہ حضرت سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام کا جاری نہیں فرمایا گیا، کلمہ ان دو ذاتوں کا جاری فرمایا گیا جو سب سے پہلے ہیں، جو سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اسی پہچان کو سورۃ الاعراف میں، یعنی پہچان والی صورت میں، اور کہاں بیان فرمایا گیا؟ آیت نمبر 11 میں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ 9-11 میں وہ جو دوسرا ہندسہ ہے وہ 11 بیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہ دشمنی اصل میں حزب الشیطان کی شروع کہاں سے ہوئی، کہاں سے ان کو پہلی دفعہ حسد نے گمراہ کیا، کہاں سے وہ ابلیس بہکا۔ تو اس 11 کو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11 میں پھر سنیں، اور پھر حقائق کو انشاءاللہ آئندہ بھی بیان کرتے چلے جائیں گے۔ پھر پڑھیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تمہیں بنایا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورت تخلیق کی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ تو اس کی تشریح و تعویل یہ معلوم ہوتی ہے حدیث پاک کی مطابقت سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نور محمد کو سیدنا آدم علیہ السلام کی پیشانی میں سجا دیا تو پھر حکم دیا، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو بے شک سجدہ آدم میں آدم کی حقیقت، آدم کی اہمیت، آدم کا اعلیٰ ہونا بھی ثابت ہے کہ آدم علیہ السلام فرشتوں سے اعلیٰ ثابت ہوئے، جنوں سے اعلیٰ ثابت ہوئے، یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ اور جو واضح ایک دلیل اور ثبوت ہمارے لیے بیان فرما دیا گیا کہ وہ کیا تھا، وہ فضیلت کی وجہ کیا تھی، بیان فرمایا گیا، ارشاد فرمایا گیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ آدم علیہ السلام کو تمام ناموں کا علم سکھلا دیا گیا۔ اب یہ علم قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام تو وہ صلصال اور حمائم مسنون اور طین کی کیفیت میں تھے،
ابھی انہوں نے خود سے کوئی دعا بھی نہیں مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے خود سے ان کو یہ علم عطا فرما بھی دیا اور بیان ارشاد بھی فرما دیا کہ فضیلت کی وجہ علم ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ فضیلت کی وجہ علم بیان کی گئی۔ اب اس علم کو بھی آگے بیان کریں گے کہ 9/11 والے اپنے علم کے زیادہ ہونے کا اظہار آج دنیا میں کس طرح کرتے ہیں اور دوسرے کس طرح ان کے علم سے مرعوب ہوتے ہیں، یہ بھی آئندہ بات کریں گے۔ تو سجدہ آدم میں جو فضیلت تھی وہ بے شک علم بھی تھی، علم بھی تھی، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن علم کی حقیقتیں جب آپ مزید اگلی آیات میں سنیں گے تو انشاءاللہ مزید ایک واضح تصویر بنتی چلی جائے گی۔ ذہن میں یہ جو دھندلاہٹ ہے تصورات کی، یہ اللہ کے فضل سے صاف ہوتی چلی جائے گی، اور ایک ایسا واضح نقشہ، ایک ایسی واضح تصویر بنے گی انشاءاللہ کہ جس سے آپ کو ثم صورناکم کی انشاءاللہ مزید سمجھ آئے گی۔ تو میرے بچوں، اب وہ جو شیطان اور انسان کی دشمنی کا وہ واقعہ بنا، وہ سجدہ آدم کا واقعہ تھا، اور اس کی حقیقت یہ تھی کہ نور محمدی کو سیدنا آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں سجا دیا گیا اور پھر سجدے کا حکم ہوا۔ تو اب اس آیت کو یاد رکھو کہ یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 11 ہے، یہاں پہ 11 نمبر نوٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ہی یہ دلیل ہے، الہامی دلیل ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ریاست تو 9 والے یروشلم اور اسرائیل کو بنا رہے ہیں، جبکہ سب ہی کلمہ گو، شیعہ بھی، سنی بھی، وابی بھی، دیوبندی بھی، سب کلمہ گو اس بات کو مانتے ہیں کہ دجال مدینے پہ حملہ آور ہوگا۔ تو یہ ابھی پہلی کڑی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چوتھے پروگرام میں اس پہلی کڑی کو جب آپ ذہن میں رکھیں گے تو پھر آئندہ بھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ دجال مدینے پہ حملہ آور کیوں ہوگا، اس کا نشانہ کیا ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہے۔ اور پھر یہیں سے آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی انشاءاللہ کہ مردے زندہ کرنے والے، بیماروں کو شفا دینے والے سیدنا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور مسیح الدجال یعنی ظالم اور کافر، جھوٹے دجل والے منافق جھوٹے مسیحا کا فرق کیا ہوگا، یعنی سچے مسیحا اور جھوٹے مسیحا کا فرق بھی اللہ کی ذات کے حوالے سے ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ہی ہے جس نے سیدنا آدم علیہ السلام کو شانیں دیں، اللہ ہی ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کی طاقتیں عطا فرمائیں، اللہ ہی ہے جس نے شیطان اور حزب شیطان اور دجال کو مختلف طرح کی جادوئی طاقتیں عطا فرمائیں۔ تو جب ادھر بھی مردہ زندہ کرنے والی شان نظر آئے گی، دوسری طرف بھی مردہ زندہ کرنے والی شان نظر آئے گی، تو پھر حق و باطل کا فیصلہ محض اللہ کی ذات کے حوالے سے نہیں ہوگا۔ اور یاد رہے کہ آخری شریعت میں، دائمی و حتمی شریعت میں کلمہ طیبہ ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ محض لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ پہ بات مکمل ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حق و باطل کا فرق محمد الرسول اللہ کی ذات کے حوالے سے ظاہر ہوگا، محمد الرسول اللہ کے قبر انور اور روضہ پاک کے حوالے سے ظاہر ہوگا، اور ساری مزید اگلی آیات کی تشریح و تطبیق سے آپ کو یہ انشاءاللہ فرق پتہ چل جائے گا کہ مسیح الدجال اپنے چیلے چانٹوں کے ساتھ، کافروں اور منافقوں کے گروہوں کے ساتھ روضہ پاک پہ حملہ کرنے آئے گا، جبکہ امام المہدی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام
اور ان کے جو بھی حواری اور جو بھی ان کے ساتھی، جو بھی ان کے جانثار، جو بھی ان کے محب، جو بھی ان کے وفادار، جو بھی ان کے مجاہدین ہوں گے، وہ اس روضہ پاک کی حفاظت کے لیے لڑیں گے، اور یہی حق و باطل کا فرق ظاہر ہوگا۔ یہی کلمہ طیبہ سے آیاں ہے کہ لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ ہی وہ ذات ہیں کہ جن سے حق اور باطل کا فرق ظاہر ہوگا۔ اور اسی بات کو آپ سورۃ الاعراف کی ابتدائی آیات میں بھی ذرا نوٹ فرما لیں کہ سورۃ الاعراف میں جو یہ فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اس کی تشریح و تعویل آپ نے کلمہ طیبہ کی مطابقت سے سوچنی ہے، پھر اگلی باتیں انشاءاللہ سمجھ آئیں گی۔ تو فی الوقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید قرآنی آیات کے لیے اور الہامی نشانیوں کے لیے انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بات کریں گے۔